امتی تھے موسیٰ کے. آباد و شاد رہو یار جنہوں نے ہاتھ بلند کر لیے ہیں جو اس مشکل مرحلے میں. بیٹا سلامت رہے ہیں. 1 لاکھ گھر تھا مہربانی جی. 7 لاکھ امتی تھے. اپنے اپنے بندوں سن دے ہو جی ہاں. 7 لاکھ امتی تھے. اللہ میں ممبر پہ کھڑا ہوں. تایا ابو کا انتقال ہو گیا. میں راستے میں تھا, مجھے فون آیا تو پھر بھائی کی میں نے منت کی میں کہ مجھے پڑھا لیں میں تاکہ وہاں بھی ہم پہنچ جائیں. مولا ان کے درجات بلند فرمائے. مولا آپ سب کو زندگی صحت دے جی. 1 لاکھ گھر تھا, 7 لاکھ امتی تھے. 50 نمازیں واجب تھیں امت موسیٰ پہ. تیرے تے میرے تے 5 نے, تو کیوں پریشان ہو گیا؟ 50 100 رکعت نماز روزانہ پڑھتے تھے اللہ کی. بھائی جان دعا کرنا. 1 رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں. 200 سجدہ کرتے تھے روزانہ اس خالق لم یزل کا. بچے جانتے ہیں پکا پکایا کھانا منا وسلوا فرشتے لے آتے تھے. زمین پہ دسترخوان بچھتا تھا. کتنا روح پرور منظر ہوگا جب 7 لاکھ بندہ اکٹھے بیٹھ کے اس کا بھیجا ہوا رزق تناول کرتا ہوگا. اور یہ بھی آپ کے چھٹے مولا کا فرمان ہے, دسترخوان پہ جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھو تو آرام آرام سے کھایا کرو, وقت لگایا کرو دسترخوان پہ زیادہ. ایسے نہ جلدی جلدی نہیں کرنی, چونکہ جتنی دیر بندہ کھانا کھاتا ہے اتنی لمحات زندگی میں شمار نہیں ہوتے. ہائے ہائے ہائے. کیونکہ اس کے عدل کے خلاف ہے کہ اس کا دیا ہوا بندہ رزق بھی کھائے اور وہ زندگی بھی گنے. 1 2 آپ کے ہاتھ میں بس آپ کے قریب کھڑے ہیں سرکار. اس کے تھوڑے ہاتھ بلند کرو, فریش ہو مجھے حیدر یار. پکا پکایا کھانا. چاچا نور آپ سلامت رہیں گی. پکا پکایا کھانا آسمان سے آتا روزانہ, بھنے ہوئے تیتر بٹیر. ہاں ایک لفظ کہنا ہے, یا میں اڑوں گا تو یا پھر آپ اڑیں گے, یا مجھے بھی پکڑ لینا. میرا اللہ آؤ بھائی جانا. مولا صحت دے, زندگی دے اور عزت دے. مولا ہر شر سے محفوظ رکھے. یہ پورا خاندان کو مولا آباد و شاد رکھے. یہ بڑی بات ہوتی ہے سرکار. آجو 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 یا علی. ایک بات کرنی ہے اور ہدیہ کرنی ہے, تول کی قیمت لینی ہے. یوں یوں والی اگر دے تو پھر میں بات ہی نہیں کرتا. بات بہت بڑی ہے. میں نے کہا میرا اللہ, ہم جو روزانہ حسین کی مجلسیں کرواتے ہیں, کیا موسیٰ کی امت کے لیے آسمان سے کھانا آتا تھا؟ عزاداروں کے لیے بھی بھیج. واہ 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 واہ. 1 2 کنجوس ہے وہ بندہ جو جوان ہو کے ہاتھ نہ اٹھا سکا. یہ لنگر حسین جو ہے یہ ہم اہتمام کرتے ہیں, آسمان سے بھیجتا. ہم بھی کہتے ہیں کہ حسین کے ماتمیوں کے لیے آسمان سے کھانا آ رہا ہے. اللہ نے کہا تو بھی حسین کا ذاکر نہ ہوتا, میں تیرے ابھی دمبا بنا دیتا مار مار کے. اگر یا چپ کرنی ہے تو پھر مجھے جملہ نہ کہوں. اللہ کہتے ہیں اگر حسین کی مجلس کا لنگر آسمان کے کھانوں سے زیادہ پاک نہ ہوتا تو میں بھیجتا. بھائی جان مہربانی. سر عقیدہ بولتا ہے, بندہ کہاں بولتا ہے؟ ملک مختار. لبیک یا حسین. جس کی چھت پہ علامہ تھوڑے ہاتھ بلند کرو. حیدری. ملک صاحب مہربانی, مولا آپ کو زندگی دے. امیر مختار صاحب آپ سلامت رہیں. بچے کی سنو. ہاں کہاں کھڑا ہے ابوالفضل العباس میرا بچہ؟ بغیر ہاتھوں کے صرف 2 ہستیوں کو دیکھ رہا ہے کہ وہ دیتی ہیں, یا وہ بغیر ہاتھوں کے بانٹتا ہے, یا تیرا مرشد عباس بغیر ہاتھوں کے تقسیم کرتا ہے. جو ہاتھ اٹھاتے ہو نا خیرات ملتی ہے قسم سے. بھائی جان مولا آپ کو زیادہ زندگی دے.
سلامت رہو. میں حیدری علی کا نام لو تو دل سے لو ورنہ چٹی نہ سمجھو. میں نہیں آتا کرنا. علی نے منت کی تھی تو ضرور مجھے مان. تو خط لکھا تھا علی نے, الچی بھیجا تھا. تیرے حسن مولا کا فرمان ہے کہ پوری کائنات اگر میرے بابا کو ماننا چھوڑ بھی دے, میرے بابا کی جوتی کی ناک کو بھی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ فرماتے ہیں میں حسن جو علی کا شیعہ ہوں. جس کے شیعہ کا نام حسن ہو اس علی کو میری ضرورت ہی کیا ہے یار. ہون ہاتھ اچھے چاؤ سارے جوان, چاؤ چاؤ بلند کرو, حیدر حیدر. کیا روحانیت ہے یاسر صاحب. مولا آپ کو سلامت رکھے اور عزت دے. ہاتھ اٹھایا کرو میرے چندہ, آپ کو تکلیف دیتا ہوں, ناراض نہیں ہونا. 7 لاکھ بندے کے لیے آسمان سے کھانا آتا تھا. مہربانی. ایک دن موسیٰ کی امت نے موسیٰ سے کہا یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد. اب یہ روزانہ ایک کھانے پہ ہم نہیں رک سکتے, ایک ٹیسٹ نہیں. اللہ سے کہا اب ہمارے زمین کا رزق دے, ہم خود بوئیں, خود کاٹیں, خود پکائیں, پھر خود کھائیں. زمین کا رزق مانگا. میں بقلے آوا, کسا آیا, وہ ساری آجاتی ہیں. تھوم, دال, پیاز, لہسن, یہ سب کا ذکر ہے. اتنی بڑی داد کے بعد فوراً داد ملتی نہیں. جس طرح پڑھنے کے اصول ہیں, سماعت کے بھی اصول ہیں. اصول سماعت کے خلاف ہے کہ پھر فوراً اتنی داد, لیکن میری بنتی ڈبل ہے. تھوم, دال, پیاز, لہسن. ابھی کسی قاری سے پوچھے, حافظ سے پوچھے, علامہ صاحب سے پوچھے, کسی سے پوچھے, ہے حد نہیں ہو گئی. ہمیں کافر کہنے سے اگر بلڈ پریشر ٹھیک رہتا ہے تو کہہ لیا کر. ہمیں قرآن سے تھوم مل گیا ہے, تجھے علی بھی نہیں ملا ہے. یہ ہاتھ نہیں ہوتے, یہ کشکول ہوتا ہے یار, جو ہاتھ علی کی. علی حق. جیو میرے بچے. میں سر بھائی جان براؤ تسی جنہ پھیپڑا کام کر دے اچھا بولے یار. حیدری یار. سر مولا آپ کی نیاز قبول فرمائے, باقی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں قرآن سے تھوم مل گیا ہے, علی بھی نہیں ملا. حضرت موسیٰ طور پہ سوار ہوئے, ہم کلام ہوتے رہے اللہ کے ساتھ. سر چھٹی کا وقت ہوا, اللہ نے کہا موسیٰ اب جا, کل آئیں. کلیم نے بلا تشبیہات باندھے, پتا تھا اللہ کو اس نے کیا کہنا ہے, لیکن جان بوجھ کے پوچھا تھا کہ ہم تک بات پہنچے. کیا کہنا چاہتے ہیں موسیٰ؟ اس نے کہا مالک میں نہیں کہہ رہا, امت کہہ رہی ہے. واہ 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 واہ, کتنے قریب تھے آپ. کیا کہہ رہی ہے تیری امت؟ جی وہ کہتے آسمان کا کھانا بند, زمین کا ہمیں چاہیے. میرے خیال میں آپ کا موڈ ہی نہیں رہا وہ جو پہلے تھا, اب وہ نظر نہیں آ رہا. ہاں چونکہ ہم بچے تھوڑے ہیں, پہلے نور ہی نور تھا, اب بھی نور ہی نور نظر آئے گا. چاچا نور دے, چلو بیٹھے نا جی, آپ پہ مولا کرم کر دے گا. اب بات پھر ایک ملک صاحب بہت بڑی ہے. اللہ نے کہا کیا موسیٰ؟ مالک وہ کہتے ہیں ہمیں زمین کا رزق چاہیے, آسمان کا بند. لہجہ قدرت تبدیل ہوا, جلال کے لہجے میں توحید بولی. سن موسیٰ, پہلے ہم رزق بھیجتے تھے آسمان سے, نہ ہم نے تیری قوم سے کوئی جزا مانگی ہے, نہ صلہ مانگا ہے, نہ کوئی مطالبہ کیا ہے. اب انہوں نے رزق مانگا ہے موسیٰ زمین کا. زمین کا مالک کوئی اور ہے. مل گئے ہیں وہ بندے جن کو میں ڈھونڈ رہا تھا. وہ حضرت ابوالفضل عباس کی بارگاہ میں, چودھری یاسر کے ذکر میں, یہ مجلس میں مجھے بندے مل گئے. بیٹا آپ بھی بولا کرو یار, موبائل والے نے اٹھاویں یار, مہربانی کرو تھوڑا. آپ کی کیا بات ہے جو ہاتھ ابھی تک اٹھا رہے ہیں؟ شہزادے کی مولا زندگی کرے, جھولیاں بھر کے جاؤ سر, مہربانی ہے. زمین کے مالک کا جسے پتا ہے وہ ان کے ہاتھ بلند ہوئے ہیں, جسے نہیں پتا مجھے اس کی داد چاہیے بھی نہیں. اللہ کی کائنات میں واحد میرا مرشد علی ہے, جس کا ایک لقب ہے ابو تراب, زمین کا مالک. یا ابو بامانی ابا نہیں ہے, ابو بامانی مالک. جس طرح حضرت عباس مولا کا, سر مہربانی بھیجا, جس طرح حضرت عباس کا لقب ہے ابوالفضل, فضل دا بابا نہیں. نہیں میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں, چپ لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہوں, لائیو کیمرے میں کہہ رہا ہوں. ابھی مولا کی قسم ہے. کیا مطلب ہے ابوالفضل کا؟
اگر کنیت ہوتی تو بڑے بیٹے سے ہوتی. فضل بڑا بیٹا نہیں ہے تیرے غازی کا. تیرا مرشد علی فرماتا ہے کہ ابو الفضل کا مطلب میرا بیٹا عباس. اس لیے ابو الفضل ہے کہ کائنات کے مالک اللہ نے جتنا فضل خلق کیا ہے عباس کی مٹھی میں بند ہے. ہائے 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 ابھی بھی عباسی پہ مار دے بندہ داد نہیں پیا دیندہ. جا پانی پی کیا سانو سمائیں گا تو. ہاتھ اچھے چاہو تیرے غازی دے نوکارو مہربانی کرو. حیدری سر 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 گن دے جائے. خیر ہے میرا پڑھیں گے. آپ ادھر توجہ رکھیں جی. یہ عشق کی تار ہے یہ جڑی رہے یہ ٹوٹ یہ کٹے نہیں. ابو تراب زمین کا مالک. جتنی زمین ہے مالک علی ہے. آؤ عادل بھائی آؤ جی آؤ. پیر آصف شاہ جی علی پور چٹھے سے بسم اللہ جی. ٹھیک ہو. ساری زمین کا مالک علی ہے. لطف آ رہا ہے ورنہ میں بس کروں. پڑھنے والی ہستیاں ہیں یار. آپ کو نہیں آ رہا دو تین لوگوں کو. چلو دعا کرتے رہنا. ساری زمین کا مالک علی ہے. جتنی زمین ہے مالک علی ہے. جب تک زمین رہے گی ملکیت علی کے نام رہے گی. ہے آپ اور میں مربوں کے مالک بھی ہو جائیں تو ہم عارضی مالک ہیں. حقیقی مالک نجف کا شاہ ہے. اور یہ فقہ کا مسئلہ ہے جو توضیح المسائل میں لکھا ہوا ہے کہ حتیٰ کہ یہاں تک بھی حکم ہے کہ آپ مہمان ہیں کسی گھر میں اور نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو حکم ہے کہ میزبان سے پوچھو. اتنا تک حکم ہے جی. اور اگر دوران نماز آپ کو پتہ چل جائے کہ میزبان کا انتقال ہو گیا ہے تو نماز توڑو کیونکہ مالک بدل گیا ہے. ایک دو علامہ اقبال نہ خوش خوش ہو بچہ ورنہ میں تجھے دیکھتا رہ کھڑا ہوں. ہاں یعنی میں 4 فٹ کا مسلح ہے یار. میں آپ سے اگر میں آپ اس اجازت لوں کہ میں نماز پڑھ لوں آپ کہیں پڑھ تو ٹھیک ہے. اگر آپ راضی نہ ہوں جی آپ کے بھی کیا کہنے. اگر آپ راضی نہ ہوں تو پھر وہی نماز اللہ میرے منہ پہ مارے گا کہ غصبی جگہ پہ پڑھ کے آیا ہے. جب مالک کی راضی نہیں تھا تو مجھے سجدے کیسے کرتا رہا. ہمیں کافر شافر کہے اپنے بچے بچے پال. ہمیں نازی پڑا ہے. ساری زمین کا مالک مولوی علی ہے. اگر علی وارے میں نہیں سجدے زمین پہ کیسے ہوئے. کوئی ہاتھ نیچے رہ جائے تو اس کے ہاتھ مہربان. سر 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 سر. جتنی زمین ہے مالک علی ہے. جب تک زمین رہے گی ملکیت علی کے نام رہے گی. مولا کی قسم ہے. سر سر آپ کی مہربانی. پانی کا مالک میں پڑھتا جا رہا ہوں آپ دعا کرتے رہنا. پانی کا مالک سرکار مصطفیٰ ہے. حسین کے نانے کا لقب ہے ابو طاہر. پانی کا مالک. مٹی کا مالک علی. پانی کا مالک نبی. اکیلا پانی کچھ بھی نہیں بنا سکتا. پانی بہا کے لے جائے گا. جب تک پانی میں مٹی شامل نہ کرو. جب مٹی مل جائے گی پھر امام بارگاہ بنا, مسجد بنا, گھر بنا, 4 دیواری بنا. یعنی جب تک محمد کی ملکیت میں علی کی ملکیت شامل نہ ہو ایک 4 دیواری بھی نہیں بن سکتی. اسی طرح جب تک محمد رسول اللہ کے ساتھ علی جن ولی اللہ نہ ہو اللہ بھی کوئی چیز قبول نہیں کرتا. اللہ کہتا ہے لے جا اپنی ہر چیز. اگر علی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. سلامت رہیں. خیر 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 بچے. سر مہربانی آپ کی ماوجی. ساری زمین کا مالک علی ہے. اللہ نے کہا سن موسیٰ اگر تیری امت زمین کا رزق کھانا چاہتی ہے تو ایک کام کریں. کیا یہ جو تیری بستی کا مین گیٹ ہے بڑا دروازہ اپنی امت سے کہے فَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدٌ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اپنی امت سے کہے اس دروازے پر ایک سجدہ کریں. داخل ہونے سے پہلے خطائیں معاف کر دوں گا. زمین میں کھائیں پیئیں چلیں پھریں. ایک سجدہ کریں اس دروازے پر. یہ داد میں خود کو دوں گا جی. ہاں میں خود کو دوں گا. میرا اللہ 200 سجدہ روز تجھے کرتے ہیں. تو نے نہیں کہا کہ ان کے گناہ معاف ہیں. ایک سجدہ اس دروازے پہ کروا رہا ہے. ایک سجدہ اس دروازے پہ کروا رہا ہے. اور کہنا کیا ہے سر رکھ کے سجدے میں
حتہ، حتہ، واہ 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 واہ، حتہ، بس یہ کہنا ہے، سر سجدے میں رکھنا ہے، گناہ شنا معاف، کھائیں پیئیں۔ اعلان کر رہا ہوں میں، پاسپورٹ مجبوری دینا پڑے گا، حالات ٹھیک ہوں تو چلتے ہیں، مولا حسین کی زیارت بھی کریں گے، نجف کے شاہ کا سلام بھی کریں گے۔ علی کی زری کے دروازے پر نہ لکھا ہو تو پھر میں مجرم، لکھا ہو تو پھر یہاں پر مجھے دعا آپ کا حق دینا ہے، بنتا ہے نا جی۔ آج بھی نجف کے دروازے پر لکھا ہوا ہے، یا السلام علیکہ یا باب الحتہ، اے گناہ معاف کرنے والا علی۔ سبحان اللہ، کیا برکت والا ذکر ہو رہا ہے، کیا برکت والی خیرات یاسر صاحب ہو رہی ہے، جس کی چھت پہ علم ہے حیدری مرشد۔ اے گناہوں کی بخشش کا دروازہ، یہ بھی قبول فرمائے، چپ نہیں کرنا یار۔ آپ کے کیا کہنے ہیں سرکار، اس معرفت کے کیا کہنے، اس عقیدے کے کیا کہنے، آپ کے لہو کے کیا کہنے، آپ کی سماعت کے کیا کہنے، آپ کے مولا کے کیا کہنے، یاسر رضا کے کیا کہنے، آزاداروں کے کیا کہنے۔ اے گناہوں کی بخشش کا دروازہ یا علی۔ جنت کسی کی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جس کو اللہ دے نہ دے، یہ ایسے بس خام خواہ کی ایک بات ہے، یوں کرو گے تو جہنم پھینک دے گا، یوں کرو گے تو جہنم پھینک دے گا، ایسے کرو یار، خدا کا واسطہ نہیں، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے، اس کی مغفرت بھی بتایا کر لوگوں کو، اس رحمان کی رحیمیت بھی بتایا کر، ہر وقت ڈراتے پھرتا ہے۔ جہنم کسی گناہ کی سزا نہیں جناب، چاہے کان بند بھی کر لو، صرف علی کو بھونکنے کی سزا ہے۔ نہیں، ہاں، جہنم علی کے دشمن کے لیے بنی ہے۔ سر دعا فرمایا جے، آپ کو بابا ہے، آپ تھک جائیں گے یار، سارا دن ساری رات مجلس چلنی ہے یہ حیدری۔ سمٹتا جا رہا ہوں میں، 20 منٹ ہو گئے مجھے آپ کی نوکری کرتے ہوئے، پیچھے رہ کتنا گیا، قبول فرمانا۔ اہل سنت عالم گزرا ہے، حضرت علامہ ابن ابی الحدید معتزلی، معتزلی اہل سنت کو کہتے ہیں، اس نے شرح لکھی ہے نہج البلاغہ، اپنے مرشد علی کا جو ہمارا کلام ہے بادشاہ کے خطبات، اس کی شرح اس نے جلدوں میں لکھی ہے۔ پھر اس نے علی شہنشاہ کی مدحت میں قصیدہ لکھا تھا عربی میں، آج بھی نجف علی کے گنبد میں لکھا ہوا ہے۔ ہاں، جانا تو کسی سے کہنا وہ آپ کو پڑھ کے سنا دے گا۔ وہ اہل سنت ہو کر علی کو کیا مانتا ہے؟ ہم تو ہیں علی کے حبدار، ہاں جی، وہ کیا کہہ رہے علی سے؟ وہ کہتے ہیں یا علی انا معتزلی، میں اہل سنت ہوں، پہلے اقرار کیا اس نے، لیکن جہاں تیرا محب حبدار شیعہ دیکھتا ہوں تو اسے میں جھک کے ملتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے نا کہ اس کے دل میں تو ہے۔ جسے لطف لینا آتا ہے ذکر حسین کا، مجلس مولا کا۔ پھر وہ کہتا ہے یا علی جب دنیا کعبے کا طواف کر کے حاجی بنتی ہے، میں تیری زری کا طواف کر کے حاجی ہو جاتا ہوں۔ یہ بھی بڑا شوق ہے نا، پیسے بھر کے حاجی صاحب کمان دا بھی بڑا شوق ہے۔ ہاں جی، مولک ایک لفظ کہنا ہے اور اس کی قیمت میں مانگ رہا ہوں جوانوں سے، خالی نہیں بھیجنا، علی والا نہیں بھیجتا علی والے کو خالی، بزرگ چپ کر کے بھی بیٹھے رہے، جوان میری مدد کرنا۔ وہ کہتا ہے یا علی میں اہل سنت ہو کے اقرار کر رہا ہوں کہ پتہ نہیں قیامت کے دن کس بندے کا حساب کس نے لینا ہے، لیکن میرا تو نے لینا ہے۔ آباد و شاد رہو جو علی شہنشاہ کو بار بار سلام کر رہے ہو، یہ ہاتھ مولا محتاج ہی نہ فرمائے آپ کے ذریعے۔ جتنی کتابیں کہو تو ابھی دکھا سکتے، آدھے گھنٹے 20 منٹ کے بعد میرے گھر کھانا بھی کھلاؤں گا، حوالہ بھی دکھاؤں گا، پھر جہاں کہو گے چھوڑ بھی جاؤں گا، اس میں مسئلہ تھوڑا ہے۔ ممبر کوفہ پہ علی بیٹھے ہیں، سمٹ گیا ہوں میں، ایک بندہ علی شہنشاہ کے سامنے کانپ رہا ہے، صفوان اقل اس کا نام لکھا ہے انہوں نے۔ علی فرماتے محب ہے تو میرا، کانپ کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا مولا ایک گناہ مجھ سے ہو گیا ہے، بس گناہ کا نام آیا، علی جلال میں آ گئے، شرم نہیں آئی میرا ہو کے تیرے قدم گناہ کی طرف اٹھے؟ مولا
تو میرے پاس کیوں آیا ہے؟ مولا آپ کے بیٹے کو صحت دے جی، سفیر کو مولا شفا، تو میرے پاس کیوں ہے؟ اس نے کہا یا علی اس گناہ کی سزا قیامت کے دن بھی تو اللہ نے مجھے دینی ہے، تو اللہ کا ولی اعظم ہے، با اختیار نمائندہ ہے خدا کا، آپ مجھے اسی جہان میں اس کی سزا دے لے تاکہ میں محشر کی شرمندگی سے بچوں۔ علی فرماتے تیرے گناہ کی 3 سزائیں دینی ایک ہے، یا تجھے قتل کروں، یا تجھے جلا دوں، یا تیرے اوپر دیوار گرا دوں۔ کہتے جو مرضی سزا دے یا علی، قتل نہیں کرنا۔ مولا فرماتے وہ کیوں ہے؟ کہتے یا علی جس پہ تیری تلوار چل جائے اس پہ جنت حرام۔ ہاں ذوالفقار جس پہ چل جائے اس پہ جنت حرام ہے۔ ہائے ہاں جو پہنچ گئے ہو، راضی رہنا بھائی جان۔ مولا فرماتے پھر کیا سزا دیں؟ کہتے سرکار مجھے جلا دیں۔ فرماتے ٹھیک ہے جا کل آئیں، تجھے جلائیں گے۔ حضرت عمار یاسر سے امیر المومنین نے فرمایا کہ عمار یہ جو کوفہ کے گرد و نواح میں بستی ہیں چھوٹی چھوٹی، یہاں اعلان کروا کہ کل فلاں میدان میں علی اپنے ایک شیعہ کو گناہ کی سزا دینے لگا ہے، جس نے دیکھنا ہو پہنچے۔ شیعہ تھوڑے، رش بہت زیادہ، باقی تماشائی دیکھتے ہیں کیا سزا دیتا ہے، کیسے دیتا ہے۔ 100 گٹھڑی منگوائی میرے مولا نے کانے کی، سرکنڈے کی، وہ گٹھڑی پڑی ہے، رش ہی رش ہے۔ صفوان عقل بھی آ گیا، امیر المومنین بھی تشریف فرما۔ مولا سلام آ گیا تو جی بادشاہ جا ان کانوں کے درمیان میں بیٹھ اور جل، تو نے خود کہا تھا مجھے جلا دینا۔ واپس ہوا، کانوں کے درمیان بیٹھا۔ اس وقت جو دیا سلائی تھی، ماچس تیلی، مجھے کیا پتا کیا تھا۔ کانا جلنے میں ٹائم نہیں لگتا، آپ نے شاید کبھی جلتا ہوا دیکھا ہو۔ تڑ 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 کی آواز آتی ہے، آسمان کی سرحد سے شعلے جا لگے آگ کے۔ لوگوں نے کان پکڑ کے تسبیحیں شروع کر دیا، اللہمان الحفیظ اللہمان الحفیظ اللہمان الحفیظ۔ آگ کے شعلے ٹھنڈے ہوتے 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 آگ ہوئی ٹھنڈی۔ غازی مجھے سزا دے اگر میں جھوٹ بولوں، آپ کا ہاتھ بلند نہ ہو تو میں آپ سے ناراض ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے آگ کے شعلے ہوئے ٹھنڈے، ہکی بکی دنیا کھڑی ہے، اس کے کپڑے بھی نہیں جلے۔ ہاتھ نیچے نہ کرنا میرے چندہ جنہوں نے اٹھا لیے ہیں، ابھی میری بات سارا آگے، ہاتھ یہیں پہ نیچے نہیں کرنے ہیں۔ اس کے کپڑے بھی نہیں جلے۔ ایک بندہ مجمع چیر کے کہتا ہے یا علی وہ تو جلا ہی نہیں، اٹھا جلال میں حسن کا بابا۔ فرماتے ہو تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے، میرا کام تھا سزا دینا، آگے میرے موالی کو آگ نہیں جلاتی، علی کیا کرے؟ یہی وہابہ آپ کو ہے ساری، یہ ساری وہابہ آزاداروں کو ہے سارے مہربانی مجھ سے۔ ہائے 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 ہائے، آپ کو وہابہ ہے، آپ جی ہیں۔ علی کی ولایت ڈھیر ساری واجب ہے، اتنی واجب ہے کہ ہر واجب پہ بھی واجب ہے۔ نماز واجب ہے، علی نماز پہ واجب ہے، خوش ہونا چاہیے تھا آپ کو۔ روزہ واجب ہے، علی روزے پہ بھی واجب ہے۔ پتہ نہیں کیا کرنٹ اور مسئلے آتا ہے، علی کی ولایت کے کیا طلسم ہے کہ چہرے بتا دیتے ہیں کہ علی والے کون کون ہیں۔ آپ سارے علی والے تشریف فرمائیں۔ پتہ نہیں کس مقام پہ کھڑا ہے حسن کا بابا، جہاں مکان کی انتہا ہے، زمان کی انتہا ہے، اس سے بھی آگے علی ہے۔ جی میں آپ پر قربان ہو جاؤں، میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ بزرگ ذاکرین جملہ کہتے تھے، بزرگ میری تصدیق کریں گے کہ پروردگار تو سب کچھ علی کو دیتا، بس ایک زینب جیسی بیٹی نہ دے۔ اور میں تو آڈی ہے تو اپنی نسل قربان کر دے، میں آپ کی ہے پر اپنے بیٹے قربان کر دوں۔ میری نسل اتنی قیمتی نہیں ہے مرشد جتنی یہ ہے قیمتی ہے، یہ ہے سو میں تو آڈی ہے تو قربان ہو جاؤں گا۔ اور ایک جملے پر اور مہر لگوانی ہے آپ سادات اور مومنین کی ہے سے، آپ ہے کہتی ہیں تو بی بی دستخط فرماتی ہیں۔ پتہ نہیں کتنی غریب ہے 18 بھائیوں کی بہن، اس ملک میں جا کے سو گئی جسے بندے دن میں بھی شام کہتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ ایک باری ہاتھ سیر تے مارو چا جڑے اکبر دے نوکر بیٹھے ہو، ناراض نہ ہوئے اجے تو آزاداراں تکلیف پہ دینا ہے سنن واسطے یہ علی دی زخمی دی، تو خود بانی ہو، اشرا کران دے ہو، نیاز بیگ۔ پتہ نہیں کتنی غریب ہے قبلہ۔ مجھے فرمائش اور حکم دیا گیا ہے کہ 2 جملے عالیہ بی بی کی غربت کے پڑھنے ہیں، ورنہ میں نہ پڑھتا۔ میں حوصلہ حوصلہ حوصلہ، مار دو گے آپ مجھے، نہیں پڑھتے ہم درد۔
ایک جملہ میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں عزاداروں کو، ذاکرین عظام سے دعا لینے کے لیے. ہدیہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے دعا فرمائیں گے اور جملے کی مرموہر لگ جائے گی. حسین سے بڑا تو غیرت مند کوئی نہیں نا، کائنات میں حسین سے بڑا تو شریف کوئی بھی نہیں. غیرت کا میں کہوں کہ جس نے غیرت کو غیرت ہونے کے ڈھنگ سکھائے وہ حسین ہے. جس نے شرافت کو شریف ہونا سکھایا وہ حسین ہے. اتنا غیرت مند حسین بھی جب مخدومہ عالیہ کے خیمے میں جاتے تھے پہلے اجازت لیتا تھا، پھر حسین داخل ہوتا تھا. یا مجھے بی بی موت دے یا ان کو ہے کہ خیرات دے. جس خیمے میں حسین اجازت کے بغیر نہیں جاتا تھا، جب آئی نا شام غریبہ یہ حرامی شمر گھوڑے سمیت بی بی کے خیمے میں داخل ہوا. علی کی بیٹی نے اپنے ہاتھ سر پہ رکھنا شروع. ان ہاتھوں پر میں قربان ہو جاؤں جو ماتم میں مصروف ہو گئے. ان ہاتھوں کو عالیہ بی بی نے خیرات دے دیے. جو ہاتھ نہیں سر پہ جا سکا جوان، اللہ مان اللہ مان. حوصلہ حوصلہ یار، حوصلہ میرا بچوں، حوصلہ دارین، حوصلہ کرنا. تسا خود پڑھنا ہے، حوصلہ کرنا. تسی آپ ہائے 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 ہائے. تسا اٹھ کے میرے بڑے بھائیو گل کیتی ہے تے گل میں کرنی ہے تے کرنی میں. اور مینوں جب تسی مارنا ہے تے جڑا ہے نہ کرے. ابوالفضل عباس تے بارگاہ وچ بیٹھے معافی مانگ کے جائے. یہ یوں اٹھا کے آیا تھا نا حسین اکبر کو میدان سے. عمر ابن سعد سامنے آ کر کہتا ہے معاف کرتا ہے ہمیں اپنے بیٹے کا قتل؟ شبیر کہتے ہیں کر دیتا ہوں، لیکن لکھ دے تو زینب کا برقع نہیں اتارے گا. میرے لاکھ اکبر قربان ہو جائے، میری عالیہ کی چادر بڑی قیمتی. اور ماتم کیتا ہے تو ان حسین دی اماں نے خیرات عطا کی تھی. اور بس کر دو، بس کر دو، اور بس کر دو، اور بس کر دو مرشد. بس کر دو، اتنا کافی ہے. یاسر راضی رویا جے. جتنی باری مرشد توڑا حکم ہے تسی ماتمی ہو. تسی ماتمی ماتم نہیں کرو گے تو کون ماتم کرے گا؟ جملہ میں اردو چ نہیں آکھنا، میں اپنی زبان چ آکھنا. اردو چ میرے تو درد ہی نہیں بنیا. یہ تھوڑی غربت ہے سادات عظام ماتمی عزادارو. جتھے بھین نو کسنا چاہی دا اتھے ویر کس گئے، تے جتھے ویر نو بھی نہیں جانا چاہی دا اتھے بغیر چادر تو بھین ٹور گئے. واہ 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 واہ. اگر ہاتھ سر تے رکھو تے میں جملہ پورا کراں. جڑے اکبر دے نوکر جوان بیٹھو ایک باری سر تے ہاتھ رکھ لو. یا میں نو ماری مرشد تے یا انہاں دی گارنٹی جو ہے کرن گے. اور میرا پتر ہے تھوڑی غربت ہے. پورا 1 سال زینب دا برقع کسے ویلے کسے ہاتھ چری ہے، کسے ویلے کسے ہاتھ چری ہے. بغیرت نچ نچ کے یاد آ رہا ہے عباس دی بہن دی چادر ہے. وقت سجاد نے وہ کیسے نبھایا ہوگا.